حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب ماہ رجب شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے، اے اللہ ہمارے لیے رجب و شعبان میں برکت فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جمعہ کی رات چمکدار رات ہے اور جمعہ کا دن تر و تازہ دن ہے۔ سلسلہ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1369۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور روح کو تخلیق کیا، نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے سوا کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ سلسلہ صحیح مسلم حدیث نمبر 240۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس خلافت کے معاملے میں لوگ قریش کے تابعہ ہیں، عام مسلمان قریشی مسلمانوں کے تابعہ ہیں، جس طرح ان کے عام کفار قریشی کفار کے تابعہ رہتے چلے آئے ہیں۔ سلسلہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3495۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اس امت پر اللہ کی رحمت ہے، آخرت میں اس پر عذاب نہیں، اس کا عذاب دنیا میں فتنوں، زلزلوں اور قتل کی صورت میں ہے۔ سلسلہ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4278۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ گفتگو دل کی سختی ہے، اور لوگوں میں اللہ پاک سے زیادہ دور وہ ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے۔ سلسلہ سنن ترمذی 184/4 حدیث نمبر 2419۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر گیا اور وہ یقین کے ساتھ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سلسلہ صحیح مسلم حدیث نمبر 136۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے۔ سلسلہ سنن ابن ماجہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 257 حدیث نمبر 3818۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، بدترین ہیں وہ لوگ جن کی زبان کے شر سے بچنے کے لیے ان کی عزت کی جائے۔ سلسلہ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4793۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے بھائی کی اس کی پیٹھ پیچھے مدد کرے، اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس کی مدد فرمائے گا۔ سلسلہ ترغیب و ترہیب 335/3 حدیث نمبر 41۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ زبردست پہلوان بہت زیادہ پچھاڑنے والا کسے کہتے ہو؟ صحابہ نے کہا، جسے لوگ پچھاڑ نہ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ سلسلہ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4779۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصہ پی جائے جبکہ وہ اس پر عمل درآمد کی قدرت رکھتا ہو تو اللہ اسے قیامت کے دن برسر مخلوق بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ جنت کی حور عین میں سے جسے چاہے منتخب کر لے۔ سلسلہ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4777۔ آداب و اخلاق کا بیان۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو جو مؤذن کہتا ہے اسی کی طرح کہو۔ سلسلہ صحیح مسلم حدیث نمبر 848، کتاب نماز کے احکام و مسائل۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم تجارت کیا کرو کہ رزق کے 10 حصوں میں سے 9 حصے تجارت میں ہیں۔ سلسلہ مسؤول امام ابن ابی دنیا 551/4 حدیث نمبر 213۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب یعنی پیارا نہ ہو جاؤں۔ سلسلہ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17 حدیث نمبر 15۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ بولنے والے قیامت کے دن اللہ کریم کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ افراد میں شامل ہوں گے۔ سلسلہ کنز الایمان 16/39 حدیث نمبر 44037۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ سلسلہ معجم الکبیر حدیث نمبر 1012۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے ہیں، تندرستی اور فراغت۔ سلسلہ صحیح بخاری 222/4 حدیث نمبر 6412۔
حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ سلسلہ صحیح بخاری 320/4، حدیث نمبر 6745۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سلسلہ ابن ماجہ جلد نمبر 2، حدیث نمبر 2054۔